روحانیت نہیں ملتی. ہاں روحانیت کا ادب پتہ چل جاتا ہے, ٹھیک ہے, کہ مجھے کیسے کرنا چاہیے, بزرگوں نے کیسے کیا. یہ عشق کی آگ کو بھڑکانے کے لیے ہے, کہ اپنے اندر عشق کی آگ اور وہ چیز اور جستجو وہ لگن پیدا کرنے کے لیے بزرگ کہتے ہیں کہ اولیاء کرام کی کتابیں پڑھا کریں. جیسے قرآن پاک کا مطالعہ بار بار کیوں کرتے ہیں, قرآن پاک بار بار کیوں پڑھا جاتا ہے, تاکہ اس میں واقعات بھی ہیں, عشق اور محبت کے واقعات ہے, اس میں عطا کرنے کے واقعات ہیں. تو پھر دل کرے یار مجھے بھی ملے, مجھے بھی یہ چیز ملے, عطا ہونا تو یہ اس کے لیے ہے. لیکن جو عطا کرے گا وہ مرشد کرے گا, مرشد کی نگاہ سے ہوگا. لیکن اگر ایسے دیکھا جائے تو دنیا بھر میں اتنے لوگ ہیں, وہ اتنی کتابیں پڑھتے ہیں, تو وہ تو ولی کامل بن جائیں. تو ولایت کتابیں صرف کتابیں پڑھنے سے نہیں ملے گی. ہاں اس سے آپ کی تعلیم و تربیت ہو سکتی ہے, لیکن وہ بھی جب اس کے اوپر آپ عمل کریں گے تب ہی ملے گا. اس کو پڑھنے سے نہیں ملے گا, صرف پڑھنے سے نہیں ملے گا جب تک ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے. تو جب ہم بھی جیسے مرید ہوئے, بابا جی نے جیسے روحانیت کے موضوع پہ جو کتابیں لکھی ہیں نا, وہ ویسے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ ضرور پڑھیں, کہ وہ بزرگوں نے اپنی آپ بیتی لکھی ہوئی, آٹو بایوگرافی جسے کہتے ہیں نا, اپنی آپ بیتی انہوں نے لکھی ہے کہ کیسے انہوں نے مرشد کو تلاش کیا کتنے سالوں میں. جیسے داتا حضور نے اپنی بایوگرافی لکھی ہے, انہوں نے کشف المحجوب کہ میں نے 4 سال اسلامی دنیا کا سفر کیا, پھر مرشد ملے کہیں جا کے, اور پھر ان کی 30 سال ان کی خدمت کی, اندازہ کریں. اور اسی طرح بڑے بڑے بزرگوں نے, بابا فرید نے کتنے عرصہ اپنے مرشد کی خدمت کی. نظام الدین اولیاء پیدل جایا کرتے تھے, اجودہن پاک پتن جو ہے نا, کہاں سے, دلی سے پاک پتن کا فاصلہ کتنے سینکڑوں کلومیٹر کا ہے وہ فاصلہ, اور پیدل جایا کرتے تھے. اور مرشد وہاں پہ مطلب جو حکم دینا ہے 1 دن میں 2 دن میں پھر واپسی ہو جاتی تھی پیدل. یہاں پہ ایک وہ ٹائم بھی تھا کہ جوتی بھی ٹوٹ جایا کرتی تھی, اس طرح کے معاملات بھی تھے. اور پھر ایک ٹائم وہ بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا کہ آپ کے صرف آستانے میں ہی نا جو نمک تھا وہی 100 کلو پڑتا تھا ہانڈی میں. تو ہانڈی کتنی بنتی ہوگی, صرف نمک 100 کلو پڑتا تھا. تو شروع کی یہ معاملات تھے, لیکن جب بعد میں روحانیت عطا ہوئی, مرشد کے ادب سے وہ سارے معاملات ہوئے. ایک چھوٹا سا 1 کمرے کا گھر تھا جس کا کرایہ ادا کرنا بھی مشکل تھا. اور بعد میں پھر ایسے معاملات بھی ہوئے کہ کیا اسے کہتے ہیں, بڑے بڑے بادشاہ بھی جو تھے نا وہ حیران ہوتے تھے, یار ایسا لنگر تو ہم بھی نہیں کھاتے. تو وہ چیزیں بھی جو ہے نا, تو بہرحال یہ بڑی بات آپ نے کی ہے کہ صرف نمازیں پڑھنے سے ولایت ملتی. تو تمام مسجد کے امام جو ہے نا وہ ولی اللہ ہوتے ہیں. صرف خطاب کرنے سے ولایت ملتی. تو جتنے خطباء ہیں سارے واعظ و نصیحت کرنے والے سارے ولی اللہ ہوتے ہیں, ایسا ہوتا نہیں ہے. صرف اگر کیا اسے کہتے ہیں برتن دھونے سے یا کوڑا کرکٹ اٹھانے سے یا اپنے آپ کو اس طرح مٹی کرنے سے ملتی, تو پھر ولایت تو سب کو, کوڑا اٹھانے والے سب کو مل جاتی. لیکن ایسے نہیں ہوتا, یہ اپنے اندر کو کرنا پڑتا ہے. اور ساتھ جو ہے مرشد کی تعلیم و تربیت پر عمل کرنا ہوتا ہے نا, وہ ضروری ہوتا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر مرید کے لیے ہر چیز ضروری ہو, ہر مرید کے لیے ہر تربیت یا ہر معاملہ ضروری نہیں ہوتا. یہ مرشد کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اس کی یہ کنڈیشن ہے, اس کو یہ وظیفہ اس کے ساتھ یہ صحیح رہے گا, یہ پڑھائی یا یہ عمل یہ اگر بار بار کرے تو اس کو صحیح رہے گا. فلاں بندہ جو ہے وہ یہ عمل کرے, بار بار یہ پڑھائی کرے یا یہ چیز کرے تو یہ چیز اس کے لیے بہتر ہوگا. تو ہر بندے کے لیے ہر چیز بھی ضروری نہیں ہوتی ہے. ہمارے اپنے پیر بھائی ہیں, مختلف چیزیں پڑھتے ہیں اور ہمارے مختلف معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. تو سارے ضروری نہیں ہے, میرے جتنے پیر بھائی ہیں سب کا آستانہ نہیں ہے, سب کا جو ہے نا وہ ایسے معاملات نہیں ہے. صرف بابا جی کے اب دیکھ لینا کوئی 15-16 خلفاء میں سے صرف ایک میں ہی ہوں جو یہ سسٹم میں چل رہا ہے, ورنہ کسی نے نہیں آگے چلایا نا سلسلہ. اسی طرح بابا جی کے جو تھے نا تقریباً پیر و مرشد جو تھے شاہ عبد القدوس رحمۃ اللہ علیہ, ان کے کوئی 50 سے اوپر خلفاء تھے. تو ان میں سے بھی 2 یا 3 کا سلسلہ چل رہا ہے, وہ بھی جو بابا جی کا چل رہا ہے ان کا ویسا نہیں چل رہا. بابا جی کا تو خیر 23 سال بعد بھی آج ماشاء اللہ سے سلسلہ عالیہ پہ کام ہو رہا ہے, دین کی خدمت ہو رہی ہے. تو ان کا جو انہوں نے ہمیں بتایا, شکوری صاحب تو انہوں نے بتایا. اسی طرح ہر بندے کا اپنا الگ, حالانکہ وہ عالم دین ہے. تو اسی طرح کئی ایسے لوگ ہیں, لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فقراء کی جماعت کے پاس بیٹھنا ہوگا. جو ہے نا وہ صحاب صفا کے پاس, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا محبوب آپ ان کے پاس تشریف لے جائیں, یہ آپ کو دیکھتے ہیں میرا دیدار کر لیں. یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلا کہ فقیروں کے پاس اللہ بھی ملے گا, رسول بھی ملے گا, لیکن اس کے لیے فقیر کے پاس جانا پڑے گا. صحاب صفا کی یہ شان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. صحاب صفا کی شان لیکن ہے اولیاء اللہ کی شان میں سے. صحیح ہے, سمجھ میں آ گئی.